آئی بی بی ٹی وی کی طرف سے ڈاکٹر عرفان بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام ہم وطن عیسائی بھائی بہنوں کو، بزرگوں کو کرسمس مبارک ہو۔ آج کا موضوع، آج کی خبر بڑی عجیب ہے، نرالی خبر، انوکھا تبصرہ۔ خبر یوں ہے کہ کینٹکی امریکہ میں مشیل وائٹ کے ہاں یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ کو معلوم ہے عیسائی برادری اپنے گھر میں، ہر گھر میں کرسمس ٹری سجاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کرسمس ٹری مصنوعی آج کل پلاسٹک کے مل جاتے ہیں، لیکن لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی بڑی درخت کی شاخ کو کاٹا، خصوصاً وہ جو خاص صنوبر کا کرسمس ٹری کہلاتا ہے، اور بڑی شاخ کے بعد اس کو ذرا نیچے کوئی سہارا وار دے کے اس کے اندر وہ اس کو سجاتے ہیں۔ اور یہ عمل کرسمس سے کوئی 5 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ خرید کر لاتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ میشل اپنے گھر میں اپنے بچوں اور فیملی کے ممبران کے ساتھ اس کو سجایا، اور سجانے کے بعد دوسرے دن وہ کارپیٹ صاف کرنے کے لیے جو انہوں نے سوئچ لگایا تو اس میں الو کا پٹھا نمودار ہو یعنی الو کا بچہ۔ یہاں الو کا پٹھا اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایک پرندوں کی ایک دکان میں کوئی شخص گیا، اس نے دیکھا الو لینا تھا، ایک بڑا الو تھا، ایک چھوٹا الو تھا، یعنی بچہ تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بڑا الو کتنے کا؟ اس نے کہا یہ $10 کا ہے۔ اور اس نے کہا یہ چھوٹا الو کتنے کا؟ اس نے کہا یہ $20 کا۔ اس نے کہا یہ کیوں؟ بولا یہ الو کا پٹھا ہے۔ بہرحال انہوں نے اسے پکڑا اور گھر کے باغ کے پچھلے حصے میں اس کو آزاد کر دیا۔ اگر یہ واقعہ ہمارے ہاں پیش آتا، یعنی پاکستان میں، چاہے وہ عیسائی برادری کا کوئی گھرانہ ہوتا ہے، کوئی بھی، الو کو ہمارے ہاں بڑا ہی منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ انگریز اسے بہت فلاسفر پرندہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارے کوئٹہ چھاونی میں اسٹاف کالج ہے، دنیا کا ایک مشہور کالج ہے جہاں ملٹری ٹریننگ ہوتی ہے۔ انگریز کے زمانے سے لے کر جنرل ضیاء الحق کے دور کے آغاز تک اس کا جو مونوگرام تھا، یعنی جو لوگو تھا، وہ الو تھا، اور اس کے جو اسٹاف کالج کی بس تھی اس کے اوپر بھی الو بنا ہوا تھا۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق نے اسے چینج کر دیا۔ الو بیچارہ اب منحوس ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور کر رکھی۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے اگر کوئی قتل ہو جائے اور وہ جو قبرستان میں جو ہے اس کی قبر پر اگر الو روئے تو یہ سمجھو کہ وہ الو اس کی روح ہے۔ کچھ لوگ جادوگری کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کاٹ کے اس کے خون سے کوئی تعویذیں لکھتے ہیں۔ یہ عاشق معشوق ٹائپ کے جو محبوب کا دل راضی کرنا، یہ وہ۔ اس کے علاوہ حکمہ حکیم بہت آگے کہ جی اس کی چربی ملیے تو جسم میں توانا ہوگا اور فالج کا مرض ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیٹ چہرے پر ملیں تو رنگت گوری ہو جائے گی۔ پارا بہت سے اس کے الو کے جو ہے اس کے بارے میں قصے مشہور ہیں۔ ایک قصہ ہماری سیاست کے حوالے سے بھی ہے۔ ایوب خان کے بڑے بھائی تھے سردار بہادر خان، کوئٹہ میں جن کے نام سے پہلے وہ سردار بہادر خان ریلوے ٹی وی سینٹوریم تھا، اور بعد میں اب اس کو جو ختم ہوا تو وہ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی۔ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اسمبلی کے ممبر تھے اور اپنے بھائی کی، ایوب خان کی، بہت مخالفت کرتے تھے، یہ جمہوریت پسند تھے۔ تو ایوب خان نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ سمجھا بڑا بھائی ہے اور پھر بھی میری مخالفت کرتا ہے۔ ماں نے کہا
تو ماں کا کہا نہیں ٹالا جا سکتا تھا اس زمانے میں، تو خیر بہت ہی روایت پسند لوگ تھے۔ تو وہ گیا اور آخری تقریر جو اس نے وہاں پہ کی سردار بہادر خان نے، اس نے سب کی طرف دیکھا اور شعر پڑھا، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، اور پھر سب کی طرف دیکھ کے کہا برباد گلستان کرنے کو بس ایک الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ باہر اب یہ کہ الو کے متعلق بڑی عجیب سی چیزیں ہیں، یہ جانوروں کا شکار کرتا ہے اور رات کو کرتا ہے، ان کے گھونسلوں میں جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو مار مور کے کھا جاتا ہے، چھوٹے پرندے، بڑوں سے تو ظاہر ہے۔ اور پھر اس کو روشنی میں اس کو نظر نہیں آتا، روشنی سے اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ آج الو سے وابستہ ہیں۔ بہرحال کرسمس ہے، ہم نے کہا ذرا اس خبر سے کوئی مزہ لے لے اور اپنے جو عیسائی برادری کے لوگ ہیں ان کو بھی کہہ دیں کہ بھائی بعض دفعہ کرسمس ٹری کے ساتھ پرندے بھی آ جایا کرتے ہیں، اور پھر ایک بار کرسمس عیسائی برادری کو کرسمس مبارک ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔